السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم تسہیل المصادر سبق نمبر 3 ماضی مجہول کا بیان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں ماضی مجہول کی تعریف دی ہے۔ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا یعنی کہ فاعل معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ کام کس نے کیا۔ جیسا کہ اگر کہا جائے کہ زید پالا گیا تو کام تو ہوا ہے، زید تو پالا گیا ہے، لیکن پالا کس نے ہے؟ عمر نے پالا ہے، خالد نے پالا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے، کام کیا کس نے پتہ نہ چلے، تو ایسے ہی فعل کو ماضی مجہول کہا جاتا ہے۔ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے، شد میں دال ساکن ہے، اور دال کا ساکن ہونا یا تا کا ساکن ہونا یہ صیغہ واحد غائب کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اس میں دوسرے صیغے ملائیں گے تو ان کی علامتیں ملائیں گے، جیسا کہ جمع غائب کی علامت ہے نون دال، تو یہاں پروردہ شدند ہو جائے گا۔ یہاں نیچے ایک لائن دی ہے کچھ فائدے کے طور پر، نیچے لکھا ہے اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا گیا ماضی معروف کے آخر میں۔ تو ماضی معروف تھا پالا، یعنی کہ زید نے پالا۔ یہ لفظ ہم کہاں بولتے ہیں؟ اسی جگہ بولتے ہیں جہاں فاعل معلوم ہو، اسی جگہ کہتے ہیں کہ زید نے پالا، عمر نے پالا۔ لیکن جہاں فاعل معلوم نہ ہو تو اردو زبان میں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ زید پالا گیا، تو پالا سے پالا گیا یہ ماضی مجہول ہو جاتا ہے۔ تنبیہ: مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ یہ ایک خاصیت بتا رہے ہیں کہ مجہول کا صیغہ جو بھی آئے گا وہ ایسے فعل سے آئے گا جو فعل متعدی ہو، اور متعدی کسے کہتے ہیں پیچھے ہی تعریف بیان کر دی گئی ہے کہ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، دونوں سے مل کر پورا ہو۔ جیسا کہ مثال دی تھی کہ زید نے بکر کو دیا، تو زید فاعل ہے اور بکر یہ مفعول ہے، تو جو فعل متعدی ہو اسی سے ہی مجہول آتا ہے۔ اب ماضی مجہول مطلق کی گردان دی ہے۔ تعریف تو کر دی کہ مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب ماضی کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو ماضی مطلق ہوتا ہے، ماضی بعید ہوتا ہے، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو ماضی کی 6 قسمیں ہیں، سب میں ہی ماضی مجہول بھی پایا جائے گا، تمام قسموں میں۔ تو یہاں صرف سمجھانے کے لیے ماضی مطلق مجہول کی گردان لکھ دی ہے۔ دیکھیے، صیغہ واحد غائب پروردہ شد، اس کا ترجمہ ہوگا اردو میں وہ پالا گیا۔ صیغہ جمع غائب پروردہ شدند، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا وہ پالے گئے۔ صیغہ واحد حاضر پروردہ شدی، تو پالا گیا۔ صیغہ جمع حاضر پروردہ شدید، تم پالے گئے۔ صیغہ واحد متکلم پروردہ شدم، میں پالا گیا۔ صیغہ جمع متکلم پروردہ شدیم، ہم پالے گئے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو علامتیں شروع میں بیان کی تھیں وہ سب ساکن ہیں۔ صیغہ واحد غائب میں دال ساکن ہے، صیغہ جمع غائب میں نون دال ساکن ہے، واحد حاضر میں یا ساکن ہے۔ تو جو ساکن ہوتی ہیں علامتیں، انہی سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ دیکھیے سوالات حل کر لیتے ہیں۔ ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ ماضی معروف وہ ہے جس کا کرنے والا یعنی کہ فاعل معلوم ہو، اور مجہول میں اس کا کرنے والا یعنی کہ فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا دیں، یہ ماضی مجہول کا قاعدہ ہے۔ گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو۔ گفت سے اب اسی کے آخر میں ہا شد بڑھا دیں گے اور تمام صیغوں کی علامتیں بھی ملانی ہیں۔ گفتہ شد، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیم۔ نوشتہ شدید کیا صیغہ ہے؟ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا دال ساکن ہے، اور یا دال کا ساکن ہونا یہ جمع حاضر کی علامت ہے، تو یہ نوشتہ شدید جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ نوشتہ شدید، تم لکھے گئے۔ ہم پالے گئے، اس کی فارسی بناؤ۔ ہم پالے گئے پروردہ شدیم۔ گفتہ شدید کا ترجمہ کرو۔
گفتہ شدید تم کہے گئے، جمع حاضر کا صیغہ ہے یہ۔ میں نے لکھا اس کی فارسی بناؤ، یہاں پر یہ مجہول کا سوال نہیں ہے بلکہ ماضی معروف کا سوال آیا ہے۔ نوشتم میں نے لکھا۔ خوردہ شد کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ، یعنی خوردہ شد کا صیغہ کیا ہے یہ بھی بتاؤ اور اس کا معنی کیا ہے یہ بھی بتاؤ۔ خوردہ شد تو کھایا گیا، یہ صیغہ واحد غائب کا ہے۔ اب دیکھیے مصادر کے معنی دیکھ لیجئے۔ آراستن مصدر آتا ہے سنوارنا، یہ مصدر ہے اور اسی سے پھر ماضی کی قسمیں نکلیں گی اور اسی سے مضارع وغیرہ نکلیں گے، امر نکلیں گے وغیرہ۔ بخشیدن بخشنا، پسندیدن پسند کرنا، نواختن مصدر ہوتا ہے نوازنا، دادن مصدر دینا، ستودن مصدر تعریف کرنا۔ اور ان مصادر سے پھر اسی طور پر جس طرح اوپر گردان ذکر کی ہے اسی طرح ان سے بھی گردانیں آئیں گی۔ تو وہاں مثال کے طور پر ایک گردان دے دی ہے اور یہاں پھر آپ کو خود ہی قیاس کرنی ہے کہ آراستہ شد، آراستہ شدند، آراستہ شدی، آراستہ شدید، آراستہ شدم، آراستہ شدیم۔ پھر اسی طرح دوسرے مصدر سے دادن مصدر سے دادا شد، دادا شدند، دادا شدی، دادا شدید، دادا شدم، دادا شدیم۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ آراستہ شدی تو سنوارا گیا، بخشیدہ شدم میں بخشا گیا، پسندیدہ شدید تم پسند کیے گئے، نواختہ شدند وہ نوازے گئے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ دادا شدیم ہم دیے گئے، پسندیدم میں نے پسند کیا، یہ مجہول نہیں ہے یہ معروف ہے کیونکہ یہاں فاعل کا پتہ چل رہا ہے۔ دادا شدی تو دیا گیا، نواختند انہوں نے نوازا، یہ معروف ہے مجہول نہیں ہے کیونکہ یہاں پتہ چل رہا ہے اور اس میں پھر مجہول کی جو علامت ہے وہ بھی نہیں ہے۔ آراستہ شدیم ہم سنوارے گئے، ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا، بخشی دید تم نے بخشا۔ فارسی بناؤ۔ میں نے دیا دادم وہ پسند کیا گیا، پسندیدہ شد تم نے تعریف کی، ستودید ہم بخشے گئے، بخشیدہ شدیم تم نے سنوارا، آراستید وہ نوازے گئے، نواختہ شدند تم نے لکھا، نوشتید وہ تعریف کیے گئے، ستودہ شدند ہم نے کہا، گفتیم تو بخشا گیا، بخشیدہ شدی اس نے پسند کیا، پسندید میں دیا گیا، دادا شدم۔ باقی انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔